رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ اور جہنم سے آزادی والے مہینے کا آج آخری الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ نے اس ماہ کے اندر جو نیک اعمال کیے، روزوں کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، افطار کی صورت میں، اللہ پاک ان تمام نیک اعمالوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الوداعی جمعے کے حوالے سے قابل احترام دوستو، آج موضوع انشاءاللہ ایسا انتخاب کیا ہے جس کی انتہائی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے توبہ اور استغفار، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندے کے پلٹنے سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج اس الوداعی جمعے میں میرا کوئی بھی بھائی اس حالت میں نہ جائیں کہ اس کے گناہ بچے ہوئے ہوں، بلکہ یہاں سے ایسے رخصت ہوں کہ جیسا کہ ابھی ان کی یہاں پر پیدائش ہوئی ہے، وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک نقشہ کھینچا، اور اس نقشے کھینچنے کے بعد جو اس سے مسائل اخذ ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ پیارے بھائیوں، خالق کائنات نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ سے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت کے بالا خانے میں رہو، گویا کہ اللہ رب العالمین نے جنت تمہیں عطا کر دی ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے یہ جنت تمہیں عطا کر دی ہے، جہاں سے جی تمہارا چاہے کھاؤ اور پیو، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رکھنا یہ بات، میں تم کو منع کر رہا ہوں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اگر تم اس کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ گبول ٹون کے روشن ضمیروں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، جب اللہ مالک و اللہ نے ہر چیز سے نواز دیا، ہر چیز کی اجازت دی، تو پھر کیوں کہا کہ درخت کے قریب نہ جانا؟ پھر کیوں کہا کہ اس کا پھل نہ کھانا؟ جب دیگر اور پھل کھانے کی رخصت ہے، اس پھل سے کیوں منع کیا گیا؟
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پھل نہ کھانا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آدم میری بات پر کتنا لبیک کہتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آدم میری بات کی نافرمانی کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ مسئلہ پھل کھانے کا نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ قریب نہ جانا۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ منع کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ منع کرتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کسی کی منافقت نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کسی کا مال غصب نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کسی کی دل آزاری نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اللہ منع کرتا ہے کسی جان کو قتل نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اللہ منع کرتا ہے مساکین کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے منع کرنے کے بعد وہ رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا میری کتنی مانتا ہے اور شیطان کی کتنی مانتا ہے۔ وہ رب یہ دیکھنے والا ہے کہ میرا ماننے والا میری مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا۔ اصل مسئلہ پھل کھانے کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ دیکھنا تھا کہ میرا ماننے والا میری کتنی مانتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم کو ان کی شیطان نے بہکایا، پھسلایا کہ تم پھل کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کا پھل کھانے کے بعد آدم کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو جنت کے بالا خانوں سے باہر کر دیا۔ جنت سے باہر نکلنے کے بعد وہ عیش و آرام چھین لیا گیا، وہ ساری سہولیات ختم کر دی گئی۔ اب حضرت آدم پریشان، وہ پہلے جیسے مزے نہیں رہے۔ اب آدم پریشان کریں تو کیا کریں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آدم جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں محمد کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری اس خطا کو معاف فرما دے، میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ میں محمد کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں، میری اس بھول کو معاف فرما دے۔ البتہ یہ وسیلہ اور لفظ محمد کا وسیلہ لینا قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک آیت وہ ضرور ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم کو خود اللہ رب العالمین نے چند کلمات سکھائے، اور ان کلمات کی بنیاد پر حضرت آدم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ نے مغفرت فرما دی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گنہگار انسان سنے، اللہ کا نافرمان انسان سنے، اللہ کا سیاکار انسان سنے، ارے وہ انسان سنے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، وہ گنہگار انسان سنے کہ جس نے کبھی اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگی، کبھی توبہ نہیں کیا، کبھی مسجد کے دروازے تک نہیں آیا، کبھی رب کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، انتہائی گنہگار، انتہائی خطاکار۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کلمات سکھائے کہ اے آدم تم یوں کہو نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ صرف آدم کے لیے نہیں تھے، یہ الفاظ اماں حوا کے لیے نہیں تھے، بلکہ قرآن مقدس قیامت کی صبح تک کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ الفاظ مجھ جیسے گنہگار کے لیے، آپ جیسے گنہگار کے لیے، اور قیامت تک آنے والے تمام گنہگاروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں کے عالم میں بستر کی کربٹ پر رات کی تاریخی میں اللہ سے یوں
یوں کہیں کہ یا اللہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پالنے والے، ربنا اے ہمیں پرورش دینے والے، ربنا اے ہمیں رزق دینے والے، ربنا ہمیں مصیبتوں سے نکال کر راحت میں پہنچانے والے، ربنا بیماریوں سے صحت دینے والے، سن لے ہم نے اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر بے تحاشا ظلم کیا ہوا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، اس کے چنگل میں پھنس چکے تھے، اس کے جال میں پھنس چکے تھے، تیری راہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ کو اپنا لیا تھا۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ربنا تو ہمیں معاف فرما دے، ربنا تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اگر تو معاف نہیں کرتا ہے، رحم نہیں کرتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، پھر دنیا کے اندر وہ در بتا، وہ گھر بتا، وہ جگہ بتا، وہ آستانہ بتا کہ جہاں پر میں اپنے آپ کو سلینڈر کر سکوں، وہ جگہ بتا کہ جہاں پر میں اپنی عرضی کو پیش کر سکوں، اس ہستی کا نام بتا جو تیرے علاوہ بھی رحمان اور رحیم کا لقب رکھتا ہے، میں جا کر اس کے سامنے اپنی عرضی کو پیش کر سکوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر بے تحاشا ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا تو لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تیرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال سکے۔ ان کلمات کو بنیاد بنا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور اللہ پاک نے ان کی معافی کو قبول فرمایا۔ ایک حدیث رسول ہے، آپ نے یہ حدیث اکثر و بیشتر سنی ہوگی، لیکن بیان کرنے کا مقصد آپ کے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع پیدا کرنے کی جستجو پیدا کرنی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون سا رسول اللہ جو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، کون سا رسول اللہ جن کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، کون سا رسول اللہ، وہ رسول اللہ کہ جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، وہ رسول اللہ جس نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہو اور اس سے غلطی سرزد نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہو اور وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا ہر گنہگار سنے، خطا کار سنے، اللہ کے رسول کے یہ سنہرے الفاظ، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار گنہگار ہے، نافرمان ہے، سیاہکار ہے، کبھی ہاتھوں سے گناہ، کبھی پاؤں سے گناہ، کبھی آنکھوں سے گناہ، کبھی کانوں سے گناہ، کبھی زبان سے گناہ۔ اللہ اکبر، کمزور ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، جلدی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے، ساری کی ساری اولاد خطا کار۔ لیکن سن لو وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تم میں بہترین خطا کار وہ ہے، غلطی کرنے والا وہ ہے جس کو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جس کو غلطی کرنے کے بعد شرمندگی ہو جائے، جس کو غلطی کرنے کے بعد ندامت آ جائے، جس کو غلطی ہو جانے کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد میں سے سب سے بہترین خطا کار گنہگار یہ انسان ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد اس غلطی کو معمولی نہ سمجھا جائے، اسے عام نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے رجوع کیا جائے، اس غلطی کو معاف کروایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم میں سے سب سے بہترین خطا کار ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لیکن یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے اور بڑی اہم ترین بات ہے
کہ رجوع کی توفیق اور احساس کا معاملہ اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا، گناہ کا احساس ہو جانا، ندامت ہو جانا، شرمندگی ہونا، یہ ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ حلوہ نہیں ہے کہ جس کو ہر کوئی جو ہے وہ کھا لے بغیر چبائے اس کو ہضم بھی ہو جائے، نا 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 نا۔ توبہ کی توفیق اور اللہ سے رجوع کی توفیق اللہ اپنے مخلص بندوں کو دیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، تو اللہ دل کو ٹٹولتا ہے کہ یار غلطی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ توبہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی احساس ہو جائے، اللہ جھٹ سے توفیق دیتا ہے، اس کو بے چین کر دیتا ہے، بھائی جاؤ جا کر معافی مانگو، تم سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کر چکی ہوں، لیکن جب سے گناہ ہوا ہے بے چین ہی بے چین ہوں، راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، دن کا چین اڑ چکا ہے، جسم پر لرزہ طاری ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، دنیا کے اندر سزا دے دیجئے، میں اخروی سزا کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، یا رسول اللہ دنیا کے اندر ہی اس گناہ کی سزا دے دیجئے، ورنہ قبر کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، قیامت کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پلے صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، جہنم میں یا رسول اللہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، اے اللہ کے رسول سزا دے دیجئے۔ رحمت للعالمین نے جب اس جملے کو سنا کہا کہ سزا تو تجھے ضرور دی جائے گی، لیکن تیرے رحم کے اندر پیدا پلنے والا وہ بچہ، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تجھے سزا دینے سے ایک قتل ہو جائے گا، جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو پھر آنا، سزا تجھے ضرور دی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچہ کتنے عرصے میں پیدا ہوتا ہے؟ 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں؟ بچے کو پیدا ہونے کے لیے کم از کم 9 مہینے درکار ہیں اور زیادہ سے زیادہ 11 مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اس 9 ماہ کے اندر اگر یہ عورت چاہتی تو اپنا ارادہ تبدیل کر دیتی، اگر یہ چاہتی تو اپنا رخ بدل دیتی، لیکن اس 9 ماہ کے عرصے کے اندر جن لوگوں کے دلوں کے اندر احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سے لگن ہوتی ہے، گناہوں کو معاف کروانے کا جذبہ ہوتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کا رخ تبدیل نہیں کر سکتی، ان کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ 9 ماہ کے بعد یہ معصوم سا بچہ لے کر یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بچہ لے لیجئے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں سزا تو تجھے ضرور ملے گی، ہم کیسے اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اپنے بچوں کو کم سے کم 2 سال تک دودھ پلاؤ، کم سے کم 2 سال تک دودھ پلاؤ۔ اب بچہ تیرا پیدا ہو چکا ہے، اگر ہم سزا دیتے ہیں تو قرآن مجید کی مخالفت ہے، جاؤ جب یہ بچہ کھانے کے قابل ہو جائے، چبانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، ہم تمہیں سزا ضرور دیں گے۔ بچہ کھانے کے قابل کب ہوتا ہے؟ ہفتے میں، 2 ہفتے میں؟ کم سے کم 1.5 سال کا یا 2 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس 2 سال کے عرصے کے اندر بھی گبول ٹاؤن کے روشن ضمیروں، محمدی مسجد کے 5 وقتہ نمازی ساتھیوں، اللہ کے محبوب ترین لوگوں، اس 2.5 سال کے عرصے کے اندر بھی اس عورت کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اس عورت کا ارادہ تبدیل نہیں ہوا، معصوم سا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی بچے کے سہارے زندگی کو بسر کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، بچے کے ہو جانے کے بعد بیوی شوہر کی اتنی پرواہ نہیں کرتی ہے، اس بچے کے سہارے زندگی کو بسر کر دیتی ہے۔ بچہ ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ پیدا ہو کھانا کھانے لگ جائے تو لے آنا۔ اے اللہ کے رسول، لا چکی ہوں، چبا سکتا ہے، اب اس کو لیجئے اور مجھے سزا دے دیجئے۔
اس بچے کو اللہ کے رسول نے لیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ جا کر اس عورت کو سنسار کر دوں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اور وہ بڑے مزے کا پوائنٹ ہے۔ ہائے ہائے، میرا رب کتنا جلدی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس عورت کو لے جا کر صحابہ کرام اس عورت پر پتھر کو برسا رہے ہیں، اسے سنسار کیا جا رہا، رجم کیا جا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ عورت کی طرف مار رہا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک ہڈی آئی اور اس نے ہڈی ماری، وہ ہڈی جا کر عورت کے ماتھے پہ لگی، عورت کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور جا کر اس کے کپڑوں پہ لگ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے ناپاک عورت، جاتے جاتے تو نے میرے پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیا ہے۔ یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی۔ اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، تیرے اس جملے کا جواب دے، میں نہیں ہوں گا۔ کل قیامت کے روز تو اپنے اس جملے کا جواب خود دے گا۔ جس نوعیت کی توبہ اس عورت نے کی ہے، اگر اس کی توبہ کی مدینہ کے 70 جہنمیوں پر بھی نشاور کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے، تو اس کے توبہ کے سائے کے نیچے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کے توبہ کے سائے میں وہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین گناہ کی نوعیت نہیں دیکھتا ہے بھائی، گناہ جتنا بڑا بھی ہو جائے، حقوق اللہ جتنا بڑا بھی آپ سے صرف ہو جائے، آپ کے ندامت کے 2 آنسو اس کو اس طرح بہا دیتے ہیں جس طرح آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور بھی اگر تمہارا دل نہیں کرتا ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، تو مرضی ہے بھائی آپ لوگوں کی، میرا کام ہے پہنچانا۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس الوداعی جمعے کو یہاں سے میرا کوئی بھائی بغیر توبہ کیے دروازے سے باہر نہ جائے جب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا ہے کہ ہاں یار مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ دل مطمئن نہیں ہوتا ہے مسجد سے باہر قدم نہ رکھے، کہ جمعے کا مقصد ہی یہی ہے، اور الوداعی جمعہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ۔ ارے یہ توبہ کرنے سے ہوگا کیا؟ آؤ حدیث دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بڑے گنہگار ہو، بڑے پاپی ہو، دنیا کے اندر بڑے تم نے گناہ کیے ہیں، مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ترین ہے، تم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں یوں سوچو، تم سے بڑا خطا کار نہیں یوں سوچو، تم سے بڑا نافرمانی کرنے والا کوئی نہیں یوں سوچو کہ دنیا کے اندر میں گناہوں کے بازار کے اندر، گناہوں کے ایوارڈ کے اندر اول انعام یافتہ، ایوارڈ یافتہ آدمی ہو، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہ ہو، پھر بھی نہ گھبراؤ، پھر بھی نہ پریشان ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے رجوع کرنے والا، پلٹ آنے والا، اللہ کی طرف آنے والا، تنہائیوں میں رونے والا، گناہوں کو یاد کر کے رونے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور مسلمانوں کم سے کم اپنے رسول کی بات کا تو یقین کر لو، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو، کم سے کم رسول ہی کی تو مان لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے بھائی، بالکل پاک، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی ولادت با سعادت ہوئی، ابھی ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں۔ بس 2 سے 3 منٹ کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایسی آیت ہے پیارے بھائیوں، میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا، میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار بس ایک ہی آیت میں سب کو سناتا رہوں، کاش کہ آپ لوگ یقین کر جائیں۔
آپ لوگ پریشان ہیں نا، مہنگائی بہت ہے، کاروبار نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، روزی تنگ ہے، دشمن بہت ہیں، حسد کرنے والے بہت ہیں، بغض کرنے والے بہت ہیں، نقصان پہنچانے والے بہت ہیں، دشمنی کرنے والے بہت ہیں، اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ یہی چند چیزیں انسان کے ذہن کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ سنیں، اس آیت کو سننے کے بعد میرا کوئی بھی بھائی اپنے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ پیدا کرے، اس کے دل میں کبھی یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ آیت سنیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، لیکن خالق کائنات نے جگہ جگہ پر غفور کی بات کی ہے، معاف کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا، مستقبل میں کرنے والا۔ لیکن یہ ایک ایسی آیت، اگر کوئی انسان صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ سنیں، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان گنہگار بندوں سے کہہ دو تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ تمہارے لیے غفار ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اگر دنیا والے تمہارے دشمن بن چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم خالی اللہ سے استغفار کرو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم دیکھو گے کہ ان قریب آسمانوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد نازل فرمائے گا، تم دیکھو گے تمہارے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھا دیا جائے گا، تم دیکھو گے کہ نفرت کرنے والے تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، تم دیکھو گے تمہاری جان لینے والے تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنی زبان پر استغفار کی لڑی کو تھامے رکھو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ آسمانوں کے ذریعے سے تمہاری مدد نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تنخواہ معقول ہے، پریشان نہ ہو، کاروبار تنگ ہے، پریشان نہ ہو، منافع کم ہے، پریشان نہ ہو، صرف استغفار کو تھامے رکھو۔ میں نہیں تمہارا قرآن کہتا ہے، میں نہیں تمہارا رب کہتا ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے اس کم کے اندر اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا، اس کم سے تمہارا گزارا پورا کر دے گا، اس کم کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوگا، ضرورت پیدا ہوگی، تمہاری ضرورت جیسے شروع ہوگی اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ جاؤ میرا فلاں بندہ مجبور ہے، جا کر اس کی مدد کرو، اللہ خود دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے یوں نہیں ہوگا، تمہارے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی، تمہیں کبھی بھی جھکنا نہیں پڑے گا۔ سبب کیا ہے؟ صرف اللہ سے استغفار، مال میں برکت، اور اللہ پاک نرینہ اولاد سے تمہیں نوازے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے بھائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اسی استغفار کے ذریعے سے مال میں بھی برکت اور نرینہ اولاد سے بھی نوازا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ دنیا کے اندر برکات اور ثمرات ہیں،
اور کل قیامت کے روز اللہ تمہیں وہ اعزاز، وہ مقام، وہ جنت عطا فرمائے گا کہ جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جو من میں آیا جو چاہو گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ محنت کرنی چاہیے نا یار۔ اگر ہم اپنے اندر تکبر اور غرور کو پیدا رکھیں گے، انا کو برقرار رکھیں گے، پھر تو مشکل نہیں ہے نا۔ ہمیشہ پھل جھکے ہوئے درخت پہ لگتا ہے نا، کھڑے سیدھے درخت پہ تو پھل نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ جو پھل جھکتا ہے، جو درخت جھکتا ہے، پھل اسی پہ لگا کرتا ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محمدی مسجد کے 5 وقتہ نمازی ساتھیوں، اہل محلہ اور جہاں جہاں سے بھائی سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے من کے اندر تنہائیوں کے عالم میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک بار ضرور اللہ پاک سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی اللہ کی مخلوق انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والے کا ہمیشہ رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ معافی مانگنا اسی لیے مشکل ہے، انا تکبر سامنے آ جاتا ہے، بندہ معافی نہیں مانگتا ہے نا، لیکن جو معافی مانگتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والے سے، کیونکہ یہ انا کو مارتا ہے، تکبر کو مارتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، آپ معافی مانگنے والے بنیں۔ میرا ہر بندہ تنہائیوں کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، اپنے گناہوں کو پیش کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔